अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान सीखें और सिखाएं में अभी हम लोग नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं और नूरानी कायदा में लेसन नंबर 10। चूँकि लेसन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए लेसन नंबर 10 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आओ कुरान सीखें और सिखाएं में हम लोग बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक तरीक़े से, बहुत कुछ ख़ास तरीके नहीं और कुछ एक अलग अंदाज से। मेरे समझाने के यहाँ पे एक मुख्तलिफ़ तरीके हैं, अलग अलग तरीके से हम समझा रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं और बीच बीच में हम लोग बात करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ये सबका कुछ मैं पिछले 2-4 वीडियोज़ का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसको कैसे मज़ीद और अच्छा बनाया जाए, आपका कमेंट्स ज़रूर चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम के ऊपर में क्या है? पेश। और सीन के ऊपर में क्या है? जज़म या सुकून। तो मीम सीन पेश मुस। मीम पेश, मीम के ऊपर क्या है? पेश, तो क्या हो गया? मुँह। और सीन लग गया तो मुस। यह जज़म का क्या कानून होता है कि जिस हरूफ पे जज़म हो, सुकून हो, वह पहले वाले हरूफ के साथ मिल जाता है। किसके साथ मिलेगा? मीम के साथ। तो क्या हो गया? मुस। ऐसा भी कह सकते हैं। मीम के ऊपर में पेश और अगला हरूफ सीन के ऊपर में क्या है? जज़म। तो क्या हो गया? मुस। फा ज़ेर फी, मुस फी, रा ज़बर रा। अगर इसका दरअसल सही नाम क्या है? ओरिजिनल नाम रा नहीं, रा। और अगर रा के ऊपर में अगर ज़बर होगा तो रा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रा पुर पढ़ेंगे। अगर रा के ऊपर में पेश भी होगा तो ज़बर और पेश होगा तो पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, रा रू नहीं, रू रा ऐसा पढ़ेंगे। मुसफिर, ता दो पेश तुन, ता दो पेश तुन, मुसफिरातुन। मीम पेश मु, और यहाँ पे क्या है? वाव के ऊपर में जज़म, तो मु। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हमज़ा आ गया तो कैसे पढ़ेंगे? मु झटका देंगे, मु। अगर हमज़ा नहीं होता तो मीम वाव पेश मु। अगर मीम के ऊपर में सिर्फ पेश होगा तो मीम पेश मु जल्दी पढ़ेंगे, और मीम वाव पेश मु। लेकिन चूंकि अब हमज़ा हो गया तो मीम वाव पेश हमज़ा मु झटका देंगे, मु। स्वाद ज़बर सा, मु सा। दाल ज़बर दा, मु सादा। ता दो पेश तुन, मु सादातुन। सा नहीं, सीन नहीं पढ़ेंगे, स्वा हल्का सा सीटी निकालेंगे, मु सादातुन। ये इसको कहते हैं आयत। इंशाल्लाह बाकी ये सब चीज़ हम कुरान में सीखेंगे, लेकिन अभी भी आप सीख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोल वाले को आयत, ठीक है। हम यहाँ पे रुकेंगे, तो रुकेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? यह ता को नहीं पढ़ेंगे, हा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मुसादा, मुसादा। बहरहाल मैं जैसे बता दिया हूँ, बाकी इंशाल्लाह ये सब हम कुरान शरीफ में सीखेंगे, ओके। मीम सीन ज़बर मस। मीम के ऊपर ज़बर, तो सीन के ऊपर में क्या है? जज़म। ये पूरा चैप्टर जो है ना, चैप्टर 10, ये पूरा जज़म से मुताल्लिक है। तो मस यूं भी कह सकते हैं, सीन के ऊपर में जज़म है तो सीन किसके साथ मिलेगा? पहला वाला हरूफ के साथ मिल जाएगा। अब जहाँ भी देखेंगे ये जज़म सुकून वो पहले वाला हरूफ के साथ मिल करके पढ़ते हैं, उसको पढ़ा जाता है। तो क्या हुआ? मीम के ऊपर में ज़बर, तो आवाज़ कैसी आई? मा। असीन मिल गया तो मस। गैन ज़बर गा, मस गा। बा ज़बर बा, मस गबा। ता दो ज़ेर तिन, मस गबातिन, मस गबातिन। मीम काफ ज़बर मक, यह एक साथ। जहाँ भी आप देखें जज़म, इसलिए मैं बार बार जज़म पे यहाँ जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये पूरा ये जो लेसन है पूरा जज़म के ऊपर में ही है, यानी सुकून के ऊपर में है, ठीक। जिस हरूफ के ऊपर में सुकून हो, जज़म हो, उस हरूफ को साकिन कहते हैं। तो ये काफ साकिन हो गया।
اب یہ میم اور قاف ایک ساتھ پڑھیں گے. کیسے ہجے کریں گے؟ میم قاف زبر مق، را زبر را، مق را، با زبر با، مقربا، تا دو زیر تن، مقرباتن، مقرباتن، مقرباتن. میم تا زبر مت، میم تا زبر مت، تا کے اوپر میں جزم ہے، سکون ہے، تو پہلے والے حروف کے ساتھ کس کے ساتھ؟ میم کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک. اور میم تا کے ساتھ ایک ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ مت، را زبر را، مت را، با زبر با، مت رابا، مت رابا، مت رابا، تا دو زیر تین، مت راباتن. را کے اوپر میں جب بھی زبر ہو یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، را، مت را باتن، ایسا نہیں. مت اگر نیچے زیر ہوتا تو ری، لیکن چونکہ زبر ہے تو را نہیں، را ہلکا موٹا پڑھیں. میں دونوں آواز اس لیے بولا ہوں تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آئے، را اور را. مت را باتن. اب یہ کیسے ہوگا؟ تا کہاں ملے گا؟ ذات کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ذات کے اوپر میں چونکہ جزم ہے یا سکون کہہ لیں تو پہلے والے حروف کے ساتھ تا کے ساتھ ملے گا. کلیئر ہو گیا؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ تا زبر تا، اور ذات کے اوپر میں کیا ہے؟ جزم، تو تد. ہجے کیسے کریں گے؟ تا زاد زبر تد. میں الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. تد. لام یا زیر لی، اگر صرف لام کے نیچے زیر ہوتا تو کیسے پڑھتے ہیں؟ لام زیر لی. اور چونکہ یا لگ گیا تو لام یا زیر لی کھینچ کر کے پڑھیں گے. لام کے نیچے زیر ہے تو لام زیر لی، اور لام کے یاد لگ گیا تو یا لگ گیا تو یا کے اوپر جزم ہے، یا کے اوپر میں جزم ہے، تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لام یا زیر لی. اگر صرف لام کے نیچے زیر ہے تو لی ہلکا پڑھیں گے، اور یا لگ گیا تو یا مدہ کہتے ہیں اس کو. تو کیسے پڑھیں گے؟ لام یا زیر لی کھینچ کر کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر تقریباً 2 سیکنڈ کے آس پاس. تد لی، لام دو زیر لن، تد لی لن. اب اس کو پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تا کے اوپر میں کیا ہے؟ زبر. آواز کیسی ہوگی؟ تا. اور آگے میں کیا ہے؟ قاف. قاف کے اوپر میں کیا ہے؟ جزم، تو تق. کیسے پڑھیں گے؟ تق. دوسرا طریقہ، قاف کے اوپر میں کیا ہے؟ جزم ہے، تو کیا قانون کیا کہتا ہے قاعدہ؟ کہ پہلا والا حروف کے ساتھ مل جائے گا. کس کے ساتھ ملے گا؟ تا کے ساتھ. تو ہجے کیسے کریں گے اس کو؟ تا، قاف، زبر، تق، واو یا زیر وی. اس کو بار بار اس کو آپ دھیان میں رکھیں، غور میں اس کو ذہن میں رکھیں. اگر صرف واو کے نیچے زیر ہوگا تو واو زیر وی، اور یا مدہ، یا کے اوپر میں جزم، اور یا مل گیا ساتھ میں تو کیسے پڑھیں گے؟ واو یا زیر وی. اگر صرف واو کے نیچے زیر ہوا تو واو زیر وی، اور یا جزم کے ساتھ مل گیا تو واو یا زیر وی کھینچ کر کے پڑھیں گے. میم دو زیر من، تق وی من، تق وی من، تق وی من. تا کاف زبر تک، یہاں پہ کیا ہے؟ تک. یہ کیا تھا؟ تق. یہ قاف. یہ کیا ہے؟ کاف. قاف کاف. تک. کاف کے اوپر میں جزم ہے، تو کس کے ساتھ ملے گا؟ تا کے ساتھ. اور تا کاف کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تک. تا کاف زبر تک، ذال زیر ذی، تک ذی. لیکن آگے میں یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اب یہ دونوں بھی آپس میں مل جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دونوں بھی آپس میں مل جائیں گے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ذال یا زیر ذی. ذال کے نیچے صرف زیر ہوتا تو ذال زیر ذی، لیکن چونکہ یا مل گیا تو یا مدہ،
ذال یا زیر ذی، تک ذی، با دو زیر بن، تک ذی بن، تک ذی بن، تک ذی بن. یہ تو شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تا کس کے ساتھ ملے گا؟ سین کے ساتھ. تس، یا یوں کہہ سکتے ہیں سین کے اوپر میں جزم ہے تو پہلا والا حرف تا کے ساتھ مل جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ تا سین زبر تس. نون یا زیر نی، اگر نون کے نیچے سے زیر ہوگا تو نون زیر نی، اور یا مادہ مل گیا تو نون زیر نی کھینچیں گے. ایک الف کے برابر 2 سیکنڈ کے آس پاس تقریباً. میم دو زیر من، تس، یا کیا ہو گیا؟ تس. تا سین زبر تس، نون یا زیر نی، میم دو زیر من، تس نی من. میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر، تو میم زیر می، اور سین مل گیا تو مس. کیوں مس ہوگا؟ کیونکہ سین کے اوپر میں جزم ہے. کیا ہو گیا؟ مس. میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر، مس. سین کے اوپر میں کیا ہے؟ جزم، سکون. تو پہلے والا حرف میم کے ساتھ مل جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ مس، میم سین زیر مس. یہ ہجے کرنے کا صحیح طریقہ ہے، مس. باقی میں طریقے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. کاف یا زیر کی، مس کی، نون دو زبر نن، مس کی نن. کاف زیر کی، اگر صرف کاف کے نیچے زیر ہو تو کاف زیر کی، لیکن چونکہ یا لگ گیا، یا کو ہم کیا ہے؟ جزم، یا مدہ لگ گیا تو کاف یا زیر کی کھینچ کر کے پڑھیں گے تھوڑی دیر تک، 2 سیکنڈ تک، ایک الف کے مقدار کے برابر. نون الف دو زبر نن، اور کیا ہے دوسرا قاعدہ یہاں پہ؟ یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تو یہاں پر الف ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، الف یہاں پر نہیں پڑھتے ہیں. نون دو زبر نن الف کہاں پڑھتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم قرآن شریف میں سیکھیں گے. مسکینن، مسکینن نہیں، مس کا کیا ہے اس کو؟ کاف یا زیر کی، مسکینن. یہاں تک سے پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی نیکسٹ چیپٹر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس آیت تک پڑھیں گے. میم، میم زبر مم، یہ ہے آپ کا میم ہے، یہ ٹھیک ہے، میم ہے. میم، میم زبر مم. میم کے اوپر زبر ہے تو آواز کیسی ہوگی؟ ما. اور پھر یہ میم کے اوپر جزم ہے تو مم. میم کے اوپر جزم ہے اس لیے پہلا حرف کے ساتھ مل جائے گا، اور یہ آپ کا اس کے ساتھ مل جائے گا. کیا ہو گیا؟ مم. یہ میم ہے، اوکے، بیچ والا میم ہے، مم. نون واو پیش، نون واو پیش نو، مم نو، نون دو زیر نن، مم نونن. نون واو نون پیش، اگر صرف نون کے اوپر پیش ہوگا تو نون پہ یا کیا ایک نقطہ اوپر میں ہے تو کیا ہو گیا؟ نون. مم نو، لیکن واو لگا ہے تو مم نونن. میم ہا زبر مح، ہا کے اوپر میں کیا ہے؟ جزم، تو میم کے ساتھ ملے گا. کیسے پڑھیں گے؟ مح. میم کے اوپر میں زبر ہے تو ما، اور ہا مل گیا تو مح. میم ہا زبر مح. فا واو پیش فو، مح فو. و دو زیر ون، محفوظن. فا پیش فو، لیکن واو کے اوپر جزم ہے، واو مل گیا تو فو، محفوظن. میم کے اوپر میں زبر ہے تو ما، اور خا آپ کو دکھ رہا ہے آلریڈی، یہاں پہ دکھ رہا ہے نا بھائی لیفٹ سائڈ میں، خا کے اوپر میں جزم ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ مخ. اور قاعدہ کیا کہتا ہے کہ جس حرف اوپر میں جزم ہو وہ پہلے والے حرف کے ساتھ ملے گا. کس کے ساتھ ملے گا؟ میم کے ساتھ. تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ میم کے اوپر زبر ہے تو آواز کیسی آئے گی؟ میم زبر ما، اور خا مل گیا تو مخ. یعنی صحیح جی کا طریقہ کیا ہے؟ میم خا زبر مخ، تا واو پیش تو، مخ تو. میم دو زیر من، مخ تو من. تا پیش تو، لیکن واو لگ گیا تو تو، مخ تو من. تا کے اوپر میں پیش ہے، اگر صرف پیش ہوتا تو جلدی پڑھتے تا پیش تو، مخ تو من، لیکن چونکہ واو لگ گیا تو واو مدہ. کیسے پڑھیں گے؟ مخ تو من.
لاسٹ. میم کے اوپر میں زبر ہے تو ما, سین مل گیا تو مس, سین کے اوپر میں جزم ہے اس لیے پہلا والا حروف کے ساتھ مل جائے گا. کس کے ساتھ ملے گا؟ میم کے ساتھ. تو میم سین زبر مس, را پیش رو, مس رو, را دو زبر رن, مس رو رن, مس رو رن. اس کو بار بار دیکھیں, یاد کریں, بار بار پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل سمجھ میں آئے گا. اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.